قائد اعظم محمد علی جناح کے کاوشوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ قائد اعظم نے جمہوری اقتدار پر مبنی معاشرے کا تصور پیش کیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا قائد ڈے پر پیغام۔ مزید کہا کہ قائد اعظم کی بدولت آج ہم پاکستان میں مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج 25 دسمبر کو جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے، میں یہ پیغام دوں گی سب کو کہ قائد اعظم وہ انسان تھے جن کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، جہاں ہم انڈیپینڈنٹ ایک آزاد زندگی ایز مسلمز گزار رہے ہیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں ان کی کاوشوں کے لیے، اور ان کے جو 3 پرنسپلز تھے جن پہ انہوں نے کہا کہ ہم عمل کریں، جو ہے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ایک عزم کریں کہ اب سے ان پر ہم نے پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو، اور ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، اور ہمارے اندر ٹالرنس کی کمی آ گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایگوز کو اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پیچھے رکھے جو ہے وہ ہم ٹالرنس جو ایک سوسائٹی میں اوور آل پیدا کریں، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کی طرف جا سکے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت، کیک کاٹا اور ملکی امن کے قیام کے لیے مسیحی برادری کے کردار کو سراہا۔ راہیل علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ لارنس روڈ میں کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ جڑاوالا واقعے کے آخری ذمہ دار کو سزا ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جڑاوالا واقعے کے بعد ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پنجاب بھر میں میثاق سینٹرز قائم کیے۔ میثاق سینٹرز یہ وہ سینٹرز ہیں جس کی جڑاوالا کے واقعے کے بعد جب ہمیں احساس ہوا کہ کچھ ایسی چیز ضرور موجود ہونی چاہیے کہ اگر انیشلی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو فوری طور پہ بیٹھ کے حل کر دیا جائے، تو میثاق سینٹرز پولیس نے فوری طور پہ بنائے۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سب شہری برابر ہیں۔ آئی جی نے جڑاوالا واقعے پر مسیحی برادری سے معذرت بھی کی۔ آپ حسین لوگوں نے، آپ خوبصورت پاکستانیوں نے بہت صبر دکھایا، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں آپ سے معافی بھی مانگنی ہے، ہمیں آپ کو اپنے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، جتنا اس پاکستان پر عبدالخبیر آزاد کا حق ہے، یا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا حق ہے، اتنا ہی ہمارے کرسچن اور مسیح بھائیوں کا حق ہے۔ تقریب میں صوبائی وزیر اوقاف سید اظفر، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران، علماء کرام اور مسیحی برادری کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹ میری کیتھولک چرچ ہنجروال میں کرسمس کی خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے فادر مغل پیٹر نے خطاب کیا اور ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ لاہور کے گرجا گھروں میں کرسمس کی خصوصی تقریبات۔ ہنجروال کے سینٹ میری کیتھولک چرچ کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا۔ خصوصی عبادت کا اہتمام، مسیحی مرد و خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت۔ فادر مغل پیٹر نے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرائی۔ مسیحی برادری کا کہنا ہے کرسمس محبت بانٹنے اور دکھوں سے نجات کا دن ہے۔ پیارے پاکستان میں ہمیں اپنے مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ ہم تمام ملک پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اپنے تمام تہوار بڑی آزادی سے مناتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں ان مسلم بھائیوں بہنوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہم لوگ دعا گو ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں بہت آزادی کے ساتھ یہ دن منانے کے بلکہ ہر عبادت منانے کا موقع ملتا ہے۔ چرچ میں موجود مسیحی افراد کا کہنا تھا کہ آج کے دن دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر جا کر ان کی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ لاہور میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کرسمس پر کیتھیڈرل چرچ پہنچے، مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا اور مٹھائی تقسیم کی۔ لاہور کے گرجا گھروں میں کرسمس کی تقاریب دن بھر جاری رہیں۔ مال روڈ کے کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب، ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی بھی چرچ میں آمد، کرسمس کیک کاٹا، مٹھائی تقسیم کی اور کہا کہ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تمام اقلیتیں پاکستان کی ترقی میں برابر کی شریک ہیں۔ دیکھیں، میں بلیو کرتا ہوں کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اسی نظریے سے آتی ہیں کہ کرسچنز بھی اتنا ہی کمیونٹی، تمام مائنورٹیز جتنی بھی ہیں پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے،
اور پاکستانی ہیں تو یہ پاکستانیت کے لیے یہاں پر آتے ہیں. ابھی ہم نے سوشل ویلفیئر بیت المال کے اندر 300 کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو 2 دن پہلے تو 50 لاکھ کے ہم نے چیکس بھی تقسیم کیے, اور یہ سب سے بڑی ٹرانچ تھی آج تک ہسٹری کے اندر جو اتنی اکٹھی دی گئی. دعائیہ تقریب میں شریک مسیحی شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم کرسمس کو بھرپور جوش و خروش سے مناتے ہیں, گھروں میں مہمانوں کو مٹھائی اور کیک کھلاتے ہیں. ہم بے حد خوش ہیں. آج ہم نے سب سے پہلے چرچ کیا ہے. چرچ میں ہم نے ولادت یسوع مسیح جو ہے وہ منا رہے ہیں, اور یسوع مسیح جو ہے وہ متجسد ہوئے صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے, عزیزوں کے لیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اچھا, اور پھر سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کو. ڈی جی سوشل ویلفیئر نے کہا ہم وطنوں کو ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شرکت کرنی چاہیے. بیت المال سے 300 مسیحیوں کو امدادی چیک دیے گئے ہیں. کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ فہد امین, لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے LTA اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا. LTA اسپورٹ کمپلیکس کا منصوبہ 6 سال سے التوا کا شکار رہا. افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جس دن تک مدت ہے عوام کو ریلیف دیں گے. ہم نے منصوبے کو مکمل کیا, کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے. منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. جہاں جہاں ہم جو کر سکتے تھے, تھانے ہم نے چیک کیے کہ جو 50% سے اوپر بنے ہوئے ہم ان کو مہینے میں کمپلیٹ کر لیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کر. ہاں یہ ضرور SOP ہونی چاہیے. میں نے ضرور سمجھا دیکھا ہے کہ پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ختم نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کہ LDA کا ایک پروجیکٹ ہے شاپنگ مال والا, ارینا مال والا, میں اور پوری ٹیم ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے دن تک ہم نے 31 دسمبر اپنی ڈیڈ لائن رکھی تھی, وہ اوپننگ نہیں کرا سکے. بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. ابھی بھی انشاءاللہ ہمت نہیں ہار رہی, جانے سے پہلے کر کے جانی ہے. زاہد صاحب کا خیال ہے نہیں ہو سکے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی کر کے جانی ہے. LDA نے ایک اور سپورٹس کمپلیکس کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا. 49 کنال پر مشتمل گلبرگ سپورٹس کمپلیکس اسٹیٹ آف دی آرٹ بن گیا. 2017 سے جاری منصوبے کے تحت ابھی بھی 6 سپورٹس کمپلیکس ادھورے ہیں. زین اللہ الدین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کے دورے کیے اور سنگ بنیاد بھی رکھے. لاہور میں 2017 سے زیر تعمیر اسپورٹس کمپلیکس کی بھی سنی گئی. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سبزہ اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا, مگر ان کے دور میں باقی 9 اسپورٹس کمپلیکسز پر تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا. اب بھی لاہور کے 6 اسپورٹس کمپلیکس ادھورے ہیں. LDA نے اب گرو مانگر روڈ پر واقع گلبرگ اسپورٹس کمپلیکس کا کام مکمل کر لیا. گلبرگ اسپورٹس کمپلیکس میں جمنیزیم کا سامان پہنچا دیا گیا. کمپلیکس کی تعمیراتی لاگت 50 کروڑ روپے سے 6 برس کی تاخیر پر 2 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. گلبرگ اسپورٹس کمپلیکس میں جم, سوئمنگ پول, یوگا, انڈور آؤٹ ڈور اسپورٹس کی سہولیات میسر ہیں. ای لائبریری, ملٹی میڈیا ہال, جاگنگ ٹریک, بچوں کا پلے ایریا بھی موجود ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ 2023 میں آتش زدگی کے واقعات میں کمی ریکارڈ کی گئی. گزشتہ سال کی نسبت آگ لگنے کے واقعات میں 9.4% کمی آئی. لاہور میں آتش زدگی کے 5243 واقعات رونما ہوئے. گزشتہ سال کی نسبت 2023 میں آتش زدگی کے واقعات میں کمی ریکارڈ. آگ لگنے کے واقعات میں 9.4% کمی آئی. لاہور میں آتش زدگی کے 5243 واقعات رونما ہوئے. آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے, لیکن آپ کو بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ انتہائی اہم ہے. ایسے منصوبوں میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ نے گجرانوالہ, راولپنڈی اور فیصل آباد سیف سٹی پروجیکٹ کے سول ورکس کو 31 دسمبر تک ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت قربان لائنز میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے حوالے سے اجلاس. IG ڈاکٹر عثمان انور نے گجرانوالہ, راولپنڈی اور فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹس, تھانوں کی اپ گریڈیشن اور 17 چھوٹے شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ کا پروجیکٹ کے سول ورک کو 31 دسمبر تک ہر صورت مکمل کرنے کا حکم. محسن نقوی نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے سیف سٹی پروجیکٹس انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. ایسے منصوبوں میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں
होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला ने तीनों मंसूबों की रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली हैं। सूबे के मुताबिक फैसलाबाद में 600, गुजरांवाला में 700 और रावलपिंडी में 750 कैमरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक होंगे। 17 छोटे शहरों में भी जल्द मंसूबे का आगाज किया जाएगा। पंजाब के 737 थानों की अपग्रेडेशन के अमूर भी जल्द आगे बढ़ाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि 31 जनवरी तक थानों की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के बेटे की दावत वलीमा तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी भी शरीक हुए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के बेटे की दावत वलीमा निजी फार्म हाउस में सजी तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की शिरकत। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस सदाकत अली खान और दीगर जजेस भी मौजूद थे। तकरीब में नदीम अफजल चंद, ख्वाजा अहमद हसन, आज़म नज़ीर तारड़, दानियाल अजीज, सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, एहसन भून समेत अहम शख्सियात और सीनियर वकला भी शरीक हुए। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन इकराम शाह के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।